اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین سیدنا ونبینا وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم تمت وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا ولا مبدل لکلماتہ واللہ سمیع علیم صلوات سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے اس کا ثواب مرحومین و مرحومات کی روح سال فرما سید نصیر حیدر رضوی ابن رمضان علی اور ظہیر النساء بیگم بنت ولایت حسین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ انعام کی 115ویں آیت ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، تمہارے رب کا کلمہ تمام ہوا، پورا ہوا، با اعتبار صدق بھی اور با اعتبار عدل بھی. لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا، بدلنے والا نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ سن بھی رہا ہے اور اس کو علم بھی ہے کہ کون وہ ہے کہ جو اس کلمے جو اللہ کلمہ تمام ہوا ہے اسی کے اوپر گامزن ہے. کلمہ کسی چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے الفاظ کی مدد سے جو بات زبان کے اوپر آتی ہے، یعنی اگر یہ کلمہ نہ ہو تو معافی ضمیر جو باتیں چھپی ہوئی ہیں وہ دوسروں تک نہیں پہنچ سکتی. تو کلمہ ایک پل کا کام کرتا ہے کہ ایک باطن سے، ایک ضمیر سے بات کو اٹھا کے دوسرے کے ذہن تک پہنچا دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی کلمے کی تشبیہ جو ہے وہ شجر سے دی جاتی ہے، جیسا قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کا کلمہ کمثل، اسی کی طرح سے ہے کمثل شجرتن، جیسے ایک شجر ہو. اس لیے کہ شجر جو ہوتا ہے وہ ایک بیج کے اندر جتنے حقائق چھپے ہوتے ہیں ان سب کو واضح کر کے سامنے کر دیں. ایک صلوات بھیج دیں محمد. تو آپ تھکے ہوئے ہیں پہلے اشعرے سے بھی، بہت مختصر سی آیت ہے اور زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا ہے، لیکن بات وہ کہی گئی ہے کہ جس پر ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ کا کلمہ جو ہے، یعنی جو کچھ بھی وہ اپنے بندوں سے، ذی شعور مخلوق سے کہنا چاہتا تھا وہ دو لفظوں میں تمام ہو گیا ہے. دو لفظوں میں تمام ہو گیا. ایک لفظ ہے صدقاً، دوسرا لفظ ہے عدلا، عدل. یعنی پورا کلمہ جو ہے
جو کچھ بھی دین میں ہے وہ سب اگر سمیٹا جائے تو دو باتوں میں سمٹ جائے، ایک صدق ہے اور ایک عدل ہے۔ کوئی بہت بڑی سچائی ہے، کوئی صدق ہے کہ جس سے بڑی کوئی سچائی نہیں ہو سکتی، اور وہ آپ سب جانتے ہیں سارے مذہب میں کامن ہے، سارے مذہب میں مشترک ہے۔ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ سب سے بڑی سچائی کیا ہے تو سبھی اپنے اپنے اعتبار سے توحید کا نام لے گا۔ اس ذات واحد سے بڑی کوئی سچائی نہیں۔ اب یہ ہے کہ کسی کو اس کی حقیقت معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے، لیکن یہ کہ انسان کے لاشعور میں یا تحت الشعور میں یا سب کانشس میں کوئی ایک بڑی حقیقت ہے، کوئی ایک عظیم سچائی ہے کہ جب وہ ستیہ کہتے ہیں یا ٹروتھ کہتے ہیں یا صداقت کہتے ہیں تو ذہن صداقت میں جس نقطۂ عروج پر جا کے تھم جاتا ہے وہ سوائے اللہ کے اور کچھ نہیں۔ اور ساری دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ اسی کی تلاش ہو رہی ہے، اسی کو سمجھنے کی کوشش ہو رہی ہے، چونکہ آپ اللہ کی مہربانی سے کہیے یا اپنی قسمت سے کہیے، آپ کو ایک ایسا مدرسہ مل گیا اہل بیت کا کہ آپ کے لیے توحید جو ہے اتنے مختصر سے وقت میں اس کو یہ مولائے کائنات کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ بہت ہی لیمیٹڈ ورڈز میں اتنے بڑے ٹاپک کو ایگزہاسٹ کر دیا۔ ایک صلوات وہ پہلے ہی خطبے میں آپ نے سنا تو ایک یہ ہے صدق جس کو توحید کہتے ہیں، اور دوسری سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہے عدل۔ اللہ کی ذات کی سرخی توحید کہلاتی ہے اور اللہ کے افعال کی سرخی عدل کہلاتی ہے۔ اب آپ جہاں تک سمجھ سکیں، ایک ہوتی ہے، ایک ذات ہوتی ہے، ایسنس ہوتی ہے، اور دوسری بات اگر وہ ذات جو ہے کسی فعل میں اپنے کو ظاہر کرتی ہے تو ایک باب ذات ہوتا ہے، ایک باب فعل ہو۔ تو اگر اللہ کی ذات کی کوئی سرخی رکھ سکتا ہے سوائے توحید کے اور کچھ نہیں ہو سکتا، اور اگر اس کے افعال کی کوئی سرخی رکھے تو سوائے عدل کے کوئی نہیں۔ اسی میں پروردگار عالم نے جیسے آپ کا کلمہ ہے، جیسے ہمارا کلمہ ہے، ویسے اس کا کلمہ بھی قرآن مجید میں درج ہے۔ یہاں تو خالی تمت کی بات کی ہے کہ وہ پورا ہو گیا، دو الفاظ میں پورا ہو گیا، جس میں ایک صدق ہے، ایک عدل ہے۔ پورا دین جو ہے اسی میں سمایا ہوا ہے۔ اور یوں بھی آپ دیکھ لیں کہ جو بنیادیں ہیں دین کی، جس کو اصل کہتے ہیں، جس کی جمع اصول ہے، وہ توحید سے چلتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا بڑا اصل جو ہے وہ عدل ہے۔ اب اس کے بعد جو کچھ ہے سب اسی عدل کا مظہر ہے، کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں۔ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، لے جانا چاہ رہے کہ انجان دنیا میں، ہمیں اس کی کوئی اطلاع نہیں، کوئی خبر نہیں کیسا ہے کیا ہے، تو خبر دینے کا ایک ادارہ کھولنا پڑے گا بتقاضائے عدل۔ اسی کو رسالت کہتے ہیں۔ اب رسالت اگر کسی پوائنٹ آف ٹائم پہ جا کے رک جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور ہدایت کی ضرورت باقی ہے، تو اب جو ہدایت کی ضرورت کو صبح قیامت تک جاری کر دے، اسی سلسلے کا نام امامت ہے، وہ بھی عدل کا مظہر ہے۔ تو اس کے بعد سب عدل ہی عدل ہے۔ توحید کے بعد خود عدل ایک اصول ہے، رسالت عدل کا مینیفیسٹیشن ہے، ایک مظہر ہے، اسی طرح سے امامت اسی ضرورت کا ایک کنٹینویشن ہے جو صبح تک قیامت تک چلا جائے گا، اور قیامت وہ دن ہی ہے جو یوم عدل کہلاتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد۔
اب پروردگار عالم نے خود اپنا کہا کہ شہد اللہ. اب یہ کلمہ جیسے ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اب اللہ خود کلمہ اپنا پڑھ رہا ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولی العلم قائما بالقسط. اللہ نے خود گواہی دی کس بات کی؟ کہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے الا سوائے اس کے، الا ہو سوائے اس کے، والملائکۃ واولی العلم، اور اسی کے ساتھ ساتھ ملائکہ جو معصوم ہیں، اولی العلم جو انسانوں میں معصوم ہیں، ان دونوں نے بھی گواہی دی اس کی توحید کے ساتھ ساتھ کہ وہ جو واحد ہے، احد ہے، قائماً بالقسط، وہی ذات جو ہے وہ عدل پر قائم ہے. قسط معنی عدل کے ہوتے ہیں. تو خدا نے گواہی دی، ملائکہ نے گواہی دی، اولی العلم نے گواہی دی کہ وہ وحدہ لا شریک جو ہے وہ عدل پر قائم، قائماً بالقسط. لہذا ہر چیز میں آپ دیکھیں عدل جو ہے وہ اتنی بڑی کائنات اٹھائی تو اس کی طرف اشارہ کیا پروردگار عالم نے کہ آسمانوں کو بلند کیا ایک وزن کے ساتھ، ایک بیلنس کے ساتھ. تو ساری خلقت میں ایک عدل ہے کہ جو آپ کو ملے گا، اور ظاہر سائنس نے اس پہ بہت زیادہ کہ ایک ایٹم سے لے کے اور کہکشانوں تک، ایک قطرے سے لے کے اور سمندر تک، یہ کتنی بیلنسڈ کائنات ہے. اس کو دیکھنا ہو تو آسمانوں کی سیر کرو، سمندر کی گہرائیوں میں اترو اور دیکھو کہ کیا کیا حکمتیں ہیں اس عدل کی کہ جو اس کائنات میں پائی جاتی ہیں. یہ گویا تخلیقی عدل ہے کہ جس کو سائنس ایکسپلور کرتی چلی آ رہی ہے اور اس کو سمجھاتی بھی چلی آ رہی ہے. اب اس کے بعد مادی دنیا میں، یہ تخلیقی دنیا کے بعد ایک معنوی دنیا بھی ہے نا. مادی کا اپوزٹ جو ہے اردو میں، فارسی میں، عربی میں معنوی ہوتا ہے. معنوی وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو محسوسات میں نہیں آتی، صرف 5 سینسز سے ہم سینس آؤٹ نہیں کر سکتے، اسی لیے ان کو معنی کہتے ہیں. معنی کہنے ایسے حقائق جن کو عقل ہی سے ہم سمجھ سکتے ہیں، انہی کو معنوی. تو معنوی دنیا میں آپ دیکھیں گے تو معنوی دنیا کے معنی یہ ہیں کہ انسان کو اس دنیا سے اٹھا کے اور ایسے جہان تک پہنچانا کہ جو جہان ابھی اس کے تحت الشعور میں ایک خواہش کی طرح سے رینگ رہا ہے. اس لیے کہ دنیا یہ جو ملی ہے انسان کو، اس سے وہ مطمئن نہیں ہے، اس کے اوپر تجربات ہو چکے ہیں، اور اس لیے وہ خواہش بھی دل میں رکھتا ہے. اور جب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اس نے خواہش رکھی کہ بالکل پرفیکٹ کوئی ورلڈ ہو جہاں کسی قسم کا امپرفیکشن نہ ہو، ڈیفیشنسی نہ ہو، کمی نہ ہو، تو جب یہ خواہش رکھی ہے تو پوری بھی تو کرنا اسی کی عدالت کا کمال ہے. اگر نہیں پوری کرنا تھا تو خواہش رکھنا نہ چاہیے تھا، اور اگر خواہش رکھی ہے تو پوری کرنا چاہیے تھا. لہذا اب پروردگار عالم نے خواہش کا وجود ہمارے نفس میں رکھنے کے بعد ایک بات تو اپنی طرف سے صاف کر دی کہ اگر یہ خواہش اس وحدہ لا شریک کی کہ جو عادل بھی ہے اسی کی رکھی ہوئی ہے تو یہ پوری ہو کے رہے گی. اب کہاں پوری ہوتی ہے؟ اس کہاں کے لیے اللہ نے ایک نظام ہدایت قائم کیا. اس نظام ہدایت میں ایک کتاب کی ضرورت ہوئی، ایک ہادی کی ضرورت ہوئی، ایک راستے کی ضرورت ہوئی، ایک منزل کی ضرورت ہوئی. تو نہ کتاب ایسی ہے کہ جو معنوی اعتبار سے کسی ایک ریب کو برداشت کر سکے،
یہی شروع میں فوراً ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دنیا کی سب کتاب پہ کمنٹ بھی ہے اور اپنی کتاب کا تعارف بھی ہے۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کتنا لرنڈ ہو، کتنا بڑا اسکالر ہو، وہ کوئی کتاب لکھے اور اس میں کوئی ریب نہ آئے۔ اسی طرح سے جو ہادی دیے وہ ایسے کہ ان میں کوئی، جیسے ہی کتاب لا ریب ہے ویسے ہی ہادی بے عیب ہیں، ان میں عیب ڈھونڈو سے ملو تو نہیں ملتا۔ جو راستہ ہے وہ بالکل مستقیم ہے۔ تو یہ سب باتیں وہ ہیں کہ جو معنویات میں سے آتی ہیں، صراط کا مستقیم ہونا، کتاب کا لا ریب ہونا، ہادی کا بے عیب ہونا۔ بہرحال اب اسی نے پروردگار عالم نے عدل کا ایک قانون بنایا اور بہت ہی حساس قانون ہے، وہ آپ کو سورہ صف میں مل جائے گا۔ ایک جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے کہ اب وہ آپ گھبرائیے گا نہیں، وہاں ہم ہی لوگوں کے لیے وہ آیت آئی ہے، عدل کا قانون۔ ارشاد ہوتا ہے کہ کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کو بہت زیادہ غضبناک کرنے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ تم دوسروں سے وہ کہو جس پہ خود تمہارا عمل نہ ہو۔ سب سے زیادہ اللہ کو غضبناک کرنے والی، غصہ دلانے والی کیا بات ہے؟ ان تقولوا، کہ دوسروں سے کچھ وہ کہو ما لا تفعلون، کہ جس کے اوپر خود تمہارا عمل نہ ہو۔ یہ بھی بتقاضائے عدل ہے، مانے عدل واعظ کا عدل یہ ہے کہ پہلے خود عمل کرو، اس کے بعد دوسروں کو نصیحت کرو۔ اور یہ کہ خود جھوٹ بول رہے ہو دوسروں سے کہو کہ سچ بولو، تو یہ بات اللہ کو بہت زیادہ غضبناک کرتی ہے۔ اچھا، اب ظاہر واعظ کی بڑی وسیع دنیا ہے، بچوں کے فرائض ہیں، ماں باپ کے فرائض ہیں، پڑوسیوں کے فرائض ہیں، شاگرد کا عالم سے کیسا رشتہ ہونا چاہیے، عالم کا شاگرد سے رشتہ کیسا ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں ہیں اپنی جگہ کے اوپر۔ بندے کا اللہ سے کیا رابطہ ہے، بندوں کا بندوں سے کیا رابطہ ہے، پورا دین جو ہے اس کے سارے احکام جو ہیں کچھ عبادات سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ معاملات سے تعلق رکھتے ہیں۔ معاملات بندوں سے ہوتے ہیں، عبادات پروردگار سے ہوتے ہیں، اور دونوں ایک انسان کے اوپر فریضہ ہے۔ اور اسی واسطے پروردگار عالم نے سمیٹ کے دو حکم دیے ہیں، اقیم الصلاۃ، اگر اللہ سے رابطہ قائم کرنا ہو تو مصلی بچھاؤ، وآتوا الزکوٰۃ، اگر بندوں سے معاملات میں عدل رکھنا ہے تو زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرو۔ تو کہا کہ اللہ کو سب سے زیادہ غضبناک کرنے والی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ ان تقولوا، کہ تم دوسروں سے وہ کہو ما لا تفعلون، جس کے اوپر خود تمہارا عمل نہ ہو۔ اگر دوسروں سے کہہ رہے ہو کہ کرم کا مظاہرہ کرو، سخاوت سے کام لو، اور خود کنجوس ہو تم، تو یہ خدا کو غضبناک کرے گی۔ اگر دوسروں سے شجاعت کا درس دے رہے ہو اور خود بزدل ہو، بزدلی دکھا رہے ہو، تو یہ بات خدا کو ناپسند ہے، ناگوار ہے اور غضبناک کرنے والی ہے۔ اور اسی طرح سے تمام جو دوسروں سے کہو، جو نصیحت کرو، اس سے پہلے خود تمہارا عمل ہونا چاہیے۔ اگر اتنی بات ہم سمجھا چکے ہوں تو اب ایک بڑی نازک راہ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ قانون کس نے بنایا؟ اللہ ہی نے بنایا کہ پہلے عمل کرو، اس کے بعد دوسروں کو حکم دو کہ اب تم بھی عمل کرو۔ لیکن اس پیمانے عدل کو جتنا زیادہ خود اللہ نے توڑا ہے اتنا اور کسی نے نہیں توڑا۔ غور فرمائیں، وہ کہتا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس سے پہلے کب اس نے نماز پڑھی؟
کبھی پڑھی؟ وہ کہتا ہے کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے پر روزے واجب کر دیے، کبھی خود بھی وہ روزہ رہا؟ نہیں رہا۔ اس نے کہا تو زکوٰۃ، کبھی اس نے بھی زکوٰۃ نکالی، کبھی اس نے بھی خمس نکال۔ وہ کہتا ہے کہ کتب علیکم القتال، ہم نے قتال کو واجب کر دیا تمہارے، کبھی میدان جنگ میں خدا دکھائی دیا؟ کبھی نہیں دکھائی۔ وہ کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، کبھی اس نے احسان کیا؟ کبھی دکھایا، ڈیمانسٹریٹ کیا، عمل کیا اس کے اوپر؟ اپنے اولاد کی تربیت کے لیے جو ہے کام آئے، کبھی اس پر عمل کیا؟ اپنے پڑوسیوں سے ایک پڑوسی کو جو ہونا چاہیے کبھی اس پر عمل کیا؟ آپ دیکھتے چلے جائیں گے تو ایک سناٹا، احکام بہت دیے اللہ نے، عمل کسی پہ نہیں۔ غور فرما رہے ہیں؟ اچھا، اب آپ کو پوچھنے کا حق ہے کہ عمل کیوں نہیں کیا، حکم کیوں دیا؟ حکم اس لیے دیا کہ واقعی ان باتوں میں انسان کی روحانی ترقی مضمر تھی، انسانی شرافت مضمر تھی۔ اگر پڑوسی کا حق ادا کرتا ہے، اگر باپ بیٹے کی تربیت کرتا ہے، اگر بیٹے باپ کے ساتھ احسان کرتے ہیں، تو معاشرہ جو ہے وہ اخلاق میں ترقی کرے گا۔ کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ جو غلط دیا ہو، بیجا دیا ہو، نہ دینا چاہیے۔ سارے احکام وہ ہیں کہ جو دینے چاہیے تھے اور بندوں کو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ مگر ایک ہی بات ہے کہ اس نے جو قانون بنایا تھا، پہلے عمل کرو، اس کے بعد دوسروں سے کہو۔ کسی ایک پہ عمل نہیں ہوا، اس لیے کہ اگر عمل کر لے پہلے تو خدائی چلی جائے۔ سمجھ گئے؟ خدائی چلی جائے۔ وہ اگر پہلے نماز پڑھے تو ایک سمت کا پابند ہو جائے، ایک وقت کا پابند ہو جائے، ایک لباس کا پابند ہو جائے، جسم کا پابند ہو جائے، تو جیسے ہی وہ عمل کرے گا ویسے خدائی رخصت ہو جائے گی۔ اگر وہ روزہ رکھے تو یہ ثابت کر رہا ہے کہ اس کو بھی بھوک لگتی ہے، اس کو بھی پیاس لگتی ہے، تو خدائی رخصت ہو جائے گی۔ اسی طرح سے آپ جتنے تھے، اگر وہ حج پہلے کرے، اس کے بعد لوگوں سے کہے میں نے حج کر لیا اب تم بھی حج کرو، تو اس کے معنی کہ وہ ہے کہ جس میں حرکت ثابت ہو جائے، اس لیے کہ حج ایک سفر ہے، اور اگر حرکت ثابت ہو جائے تو خدائی چلی جائے۔ ہاں، اسی طرح سے مال نکالے، مال تو اپنے کمائی ہوئی پیسے میں جو بچ جائے اس میں سے مال نکالے، تو اس کے معنی کہ وہ بھی کماتا ہے، وہ بھی خرچ کرتا ہے اپنے اوپر، جو بچ جاتا ہے اس کا ایک حصہ جو ہوتا ہے زکوٰۃ دے دیتا ہے۔ تو جو بھی کرے بہرحال اس کی خدائی جو ہے مجروح ہو جائے گی، چلی جائے گی، اس کی توحید چلی جائے گی۔ تو اسے اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ کسی احکام پر اگر خدا پہلے سے عمل کرے اور پھر اس کے بعد کہے تو اس کی توحید رخصت ہو جائے گی۔ غور فرما رہے ہیں؟ توحید رخصت ہو جائے گی، اور اگر نہ کرے تو عادل و رخصت ہو جائے۔ غور فرما رہے ہیں؟ اگر نہ کرے، خود ہی اس نے کہا اور خود عمل نہ کرے تو عادل و رخصت ہو جائے۔ یہ وہ حساس تضاد ہے توحید اور عدل پر، ذرا سا اس پہ غور کیجیے گا کہ جن دو باتوں پر پوری دین کی عمارت کھڑی ہے، اس میں ایک ہے توحید اور ایک ہے عدل، اور اسی عدل کا ایک قانون ہے کہ پہلے عمل کرو، اس کے بعد دوسروں سے کہو۔ تو ظاہر ہے کہ اگر عدل کرنے لگے، اگر اس کے اوپر عمل کرنے لگے تو توحید چلی جائے، وہ جسم کا پابند، وہ مکان کا پابند، وہ محتاج ثابت ہو جائے، اس پر حرکت ثابت ہو جائے، اس پر جمود ثابت ہو جائے، توحید باقی نہیں رہ سکتی اگر عمل کرنے لگے، اور اگر عمل نہ کرے تو عدل باقی نہیں رہے۔ اس کانفلکٹ کو سمجھ لیں، اس لیے کہ اسی میں بہت بڑی بات ہے کہ اگر وہ عمل کرے دوسروں سے کہنے سے پہلے تو توحید رخصت، اور اگر عمل نہ کرے تو عدل و رخصت۔ اس لیے کہ اگر تو عدل ہی نہیں کرتا تو دوسروں سے تو نے کہہ دیا ہے، تو یہ کون سا عدل ہے کہ خود عمل نہیں کر رہا ہے اور دوسروں سے
جو کمزور بندے ہیں ان سے کہہ رہا عمل کرنے کے لیے. تو یہ ایک ایسی کانفلکٹ آ گئی ہے درمیان میں دو باتیں. ایک سب سے بڑی سچائی جس کا نام توحید, ایک سب سے بڑا عمل ایکشن ہے, اس میں جسٹس اور عدل چاہیے, ڈیوائن جسٹس پہ اتنا زیادہ زور دیا گیا ہے. لیکن دونوں میں کانفلکٹ ہے ایک موقع کے اوپر کہ اس نے خود قانون بنایا, پہلے عمل کرو اس کے بعد دوسروں سے کہو. اس منزل پر اگر خدا آتا ہے تو یا توحید چلی جاتی ہے, اور اگر نہیں کرتا عمل تو عدل چلا جاتا ہے. اب آپ بتائیں اس کا ریزولوشن کیا ہو, اس کانفلکٹ کو ریزالو کیسے کیا جائے, اس کانفلکٹ کو کیسے ریزالو کیا جائے. آپ سوچ جائیے, ایک دن لے لیجئے, مہینوں لیجئے, کبھی بھی جواب دیجئے, لیکن کوئی راستہ نہیں ہے اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کا. اس کا کوئی ریزولوشن نہیں. خالق تو ہے, کانفلکٹ کا بھی خالق نہیں, یہ کانفلکٹ ہو گئی ہے اس میں تو ٹھیک ہے, خالق ہے تو اس کانفلکٹ کا بھی خالق ہے. لیکن یہ کہ اگر کانفلکٹ مانا جا رہا ہے تو کوئی نہ کوئی ریزولوشن ہونا چاہیے, اس لیے کہ توحید اور عدل کا ٹکراؤ ہو گیا ہے. یہ کانفلکٹ جو ہے معمولی نہیں ہے, توحید اور عدل میں, اور انہی دونوں پر دین کی عمارت کھڑی. تو جب بھی آپ سوچیں گے اس کا کوئی ریزولوشن نہیں ملے گا آپ کو, اس کا کوئی حل نہیں ملے گا اس کو, سوائے اس کے کہ وہ اپنی قوت خالقیت سے کوئی کچھ ایسے بندے پیدا کر دے کہ جن کے عمل کو اپنا عمل کہنے میں اس کو کوئی سبکی محسوس نہ ہو, اس کی عظمت میں کوئی فرق نہ آنے پائے. ایک سلوات بھیج دیں. سوائے اس کے کوئی نہیں. اب آپ دیکھ جائیے وہ بندے کیسے تھے, ان کی نمازوں کی تاریخ دیکھیے, ان کے روزوں کی تاریخ دیکھیے, ان کے جہاد کی تاریخ دیکھیے, ان کی زکوٰۃ کی تاریخ دیکھیے, پڑوسیوں سے ان کے رویے کی تاریخ دیکھیے, باپ سے بیٹے کا رشتہ, اولاد سے ماں باپ کا رشتہ, جو بھی آپ دیکھیے تو پوری امت میں کوئی ایک فیملی, کوئی ایک انڈیویجول, کوئی ایک انسان ایسا نہیں ہے کہ جو اس نماز تک پہنچ جائے, جو اس روزے تک پہنچ جائے, جو اس جہاد تک پہنچ جائے, جو سخاوت تک پہنچ جائے, جو شجاعت تک پہنچ جائے. یعنی عمل جو ہے اپنے اخلاص میں, اپنی پیورٹی میں اتنا بلند ہے کہ خدا بندوں کے عمل کو اپنا عمل کہہ رہا ہے, اور اس کی عظمت میں کوئی فرق نہیں. اسی لیے پروردگار عالم نے جس سورہ کا نام سورہ توحید رکھا تھا, اسی کا نام سورہ اخلاص بھی رکھنا پڑا, اس لیے کہ یہی اخلاص جو ہے وہ توحید کے اور عدل کے گویا باہمی کانفلکٹ کا تنہا حل ہے, اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. یہ اس میں کیا ہے, پروردگار عالم نے اپنی صمدیت کا اعلان کیا, وہ بالکل ایبسلیوٹلی انڈیپینڈنٹ ہے, بے نیاز ہے, کسی کا محتاج نہیں. اس کی احدیت ہے ایبسلیوٹ وننس, کوئی چیز نہ شریک ہو سکتی ہے نہ اس میں سے نکالی جا سکتی ہے. وہ احد ہے, وہ صمد ہے. اب اس کے بعد, ابھی تو توحید کی بات ہو رہی تھی, اب تولید کی بات شروع ہوگی. اس کے بعد سب تولید ہے, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ کسی کا باپ نہیں ہے, وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے, اس کا کوئی ہمسر نہیں, کوئی میش نہیں. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی, فقط دو باتوں میں بات پوری ہو گئی تھی کہ وہ احد ہے, وہ صمد ہے. اب احدیت سے یا توحید سے یہ تولید کی طرف رخ کیوں موڑ رہا, کیوں موڑا؟ اس لیے بتانا چاہتا ہے پروردگار کہ ہم کسی کے باپ نہیں ہیں, مگر ہم نے ایک ایسا باپ خلق کیا ہے جس کا کوئی مثل دنیا کا کوئی باپ نہیں. ہم نے ایک ایسی اولاد خلق کی ہے جس کی طرح سے دنیا کسی کی اولاد نہیں ہے. ہم نے کسی کا ایک ہمسر خلق کیا ہے اپنی قدرت کاملہ سے کہ جیسا میچ اور جیسا ہمسر کوئی نہیں ہو سکتا.
اب ان ساری باتوں کو اگر جمع کر لیا جائے، ایک باپ کا تذکرہ کیا، ایک بیٹے کا تذکرہ کیا، ایک ہمسر کا تذکرہ کیا، اور مائیں، تو ایک دائرہ بنے گا، اور وہ دائرہ جس نقطے سے کھینچا جائے گا وہ نقطہ بھی آئے گا سامنے۔ اب یہ عجیب و غریب بات ہے کہ دائرے پہ بڑی شخصیتیں، بڑا باپ آیا، دائرے پہ بڑا شوہر آیا، دائرے پہ بڑے بیٹے آئے، لیکن ان سب میں وہ صلاحیت نہیں ہے جو مرکز پہ آ جائے۔ اس لیے دائرے سے مرکز نہیں پیدا ہوتا، مرکز سے دائرہ بنتا ہے۔ اب مرکز کے اوپر کس کو لا کے رکھا ہے، اس کی عظمت، یہی وجہ ہے کہ جو نام رکھا ہے، بس یہی پہ ختم کرنا چاہے، وہ نام رکھا ہے فاطمہ۔ ایک صلوات فاطمہ کے دو معنی ہیں لغت میں۔ فاطمہ اس کو کہتے ہیں جس کے فضائل کو احصا کرنے میں انبیاء ناکام، انبیاء ناکام، اس کی تعریف میں لکھا ہے، اور کوئی جو ہے وہ پورے طور سے اس کی فضیلت کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس کو فاطمہ کہتے ہیں۔ دوسرا، اگر کوئی معرفت کے ساتھ اس سے معدت کرے، معدت کے بھی ایک معنی ہیں، تو یہ لفظ جو ہے آتش جہنم کو بجھانے والی کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد۔ اور یہی وجہ ہے عزیزان محترم کہ پروردگار نے بس اور بس ایک حکم پر حکم دینے سے پہلے عمل کیا اور تب جا کے حکم دیا۔ ایک حکم ہے کہ جس پر پہلے عمل کیا، جب عمل کر لیا تو مومنین سے کہا تم بھی عمل کرو۔ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے۔ پہلے خود کا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ، ملائکہ، یہ سب جو ہیں وہ علی النبی، اس نبی کے اوپر دعائے رحمت یا رحمت نازل کرتے ہیں۔ صلاۃ کے معنی نزول رحمت یا نزول رحمت کی دعا۔ پہلے اللہ نے عمل کیا، ملائکہ سے کروایا، اب اس کے بعد یا ایھا الذین آمنو، اب ہم نے عمل کر لیا ہے، اب تم بھی اس پر یا ایھا الذین آمنو صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلوات بھیجو۔ تو اب آپ خود بتائیے کہ اگر بندے ایسے ہوں کچھ اللہ کے کہ جو ایک طرف توحید کو بھی بچا رہے ہوں، عدل کو بھی بچا رہے ہوں، تو پروردگار ایسے بندوں کی محبت کو یا معدت کو اگر اجر رسالت قرار نہ دے تو کیا کرے؟ یہی وجہ ہے کہ رسول سے کہلوایا گیا، بس آخر کلام میں کہ قل، تم جاؤ اور ہم تم سے کہلوا رہے ہیں، لا اسألکم علیہ اجرن، یہ علیہ کی ضمیر جو ہے کس پر، یہ سورہ شورى میں بیان کی گئی ہے، وہ ایسا چھیڑیں گے نہیں۔ بہرحال آپ اس کا پس منظر یہ ہے کہ رسول نے پتھر کھایا، کانٹوں پہ چلے، بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، کتنی جنگیں اس کے خلاف ہوئیں اور کن کن دشواریوں سے گزرا، تو امت میں سے کچھ لوگوں نے بطور اجر کے کبھی دولت پیش کی، کبھی اقتدار حکومت پیش کی، کبھی حسن و جمال پیش کیا، سب سے انکار کرنے کے بعد اب کہا ہم تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، اس کا اگر کچھ اجر دینا چاہتے ہو تو الا المودۃ فی القربہ، میری جو قربہ ہے یہ مؤنث کا فیمنن جنڈر ہے، قربہ اقرب کا فیمنن ہے، جو قریب ترین ہے،
اس کی معدت میں فی کا لفظ آیا ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، مانے اپنے دل کو، اپنی توانائیوں کو اس کے اندر رکھ دو کہ دماغ سوچے تو اس توانائی سے مودت سے، اور دل سوچے تو اس تمہارے جذبات پہ بھی اور تمہارے معقولات پر بھی اس کا کنٹرول ہو، اسی مودت کا کنٹرول۔ تو یہ کہا گیا رسول سے کہا کہ کوئی بھی اجر ایسا نہیں ہے جو کبھی ختم نہ ہو، کوئی بھی اجر ہو کیسا بھی ہو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ ان لکا، لیکن ہم نے آپ کے لیے جو اجر رکھا ہے وہ کیسا ہے؟ غیر و ممنون، کبھی نہ ختم ہونے والا۔ لہذا نہ دولت اس قابل ہے کہ اجر بنے، نہ حکومت اس قابل ہے کہ اجر بنے، نہ عورت اس قابل ہے کہ اجر بنے، اجر سوائے مودت فی القربہ کے اور کچھ نہیں۔ ادھر امت سے کہا کہ دیکھو ہم نے تمہیں احسن تقویم پہ پیدا کیا تھا، احسن تقویم پیدا کی، لیکن امتحان کے لیے رددناہ اسفل سافلین، پسترین دنیا میں لے آئے کہ دیکھیں یہاں تمہارا ثبات قدم کیسا ہے، تمہاری معرفت کیسی ہے، تمہارا ایمان کیسا ہے، تمہارا عمل کیسا ہے۔ ہم نے دنیا کو تمہاری رہائش گاہ نہیں بنایا، امتحان گاہ بنایا۔ امتحان لینے کے بعد اگر ایمان اور عمل صالح میں تم کامیاب ہو گئے تو ان لکم اجر غیر ممنون، اگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ اس لیے اس دنیا پست و ذلیل میں تم نے ایمان کو بھی مضبوطی سے پکڑا، عمل صالح کو بھی مضبوطی سے پکڑا، تو تمہارے لیے بھی یہ اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد علیہ۔ بس عزیزان محترم، ظاہر امتحانات تو سب کا ہے، ہمارا بھی صبح شام پرچے آتے ہیں اور صبح شام ہم کاپی بھرتے ہیں مسلسل۔ اگر کوئی انسان دیکھے کہ ہم ایمان میں کتنے کامیاب ہیں، عمل میں کتنے کامیاب ہیں، تو فقط ایک صبح کی نماز ہے کہ جو کافی ہے انسان کو بتانے کے لیے کہ ہمارے اندر ایمانی توانائی کتنی ہے اور عملی توانائی کتنی ہے۔ تو صبح شام پرچے آتے ہیں اور ایک پورا محکمہ ہے لگا ہوا ہے اس بات کے اوپر کہ عمل کو بھی ریکارڈ کر لے، قول کو بھی ریکارڈ کر لے، اسے کوئی چیز چھوٹنے نہ پائے۔ خود اس نے کہا تم دیکھو گے ایک دن کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو خیر ہے وہ بھی تم دیکھو گے چاہے ایک ذرے کے برابر، چاہے شر ہو وہ بھی دیکھو گے ایک ذرے کے برابر۔ تو اگر انسان کو آخرت پر ایمان ہے، انبیاء و مرسلین کی تعلیمات پر ایمان ہے، تو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جنت میں جب چلا جائے اور اس دن جو ہے جنت میں قرآن مجید نے دو موٹی موٹی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں کہ اگر دیکھنا چاہتے تم میں جنتی کون ہے تو وہ بھی دیکھ لے، اور دیکھنا چاہتے ہو کہ تم میں معاذ اللہ جہنمی کون ہے تو وہ بھی دیکھ لے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ من طغا، اما من طغا، طغا کے معنی سرکشی، طغیانی، نافرمانی۔ اگر تم ایسے انسان کو دیکھ کیا ہے سب ایسے ہی ہے، کہیں کچھ نہیں ہے، بلا وجہ کے واسطے ایسی دنیا میں کیا مصیبت تھی، ایک دین کی مصیبت بھی ڈال دی، نہ کہیں کا خدا ہے نہ کہیں کی آخرت ہے، موت کے بعد سب برابر ہو جائے گا۔ یہی سوال مولا کائنات کے سامنے بھی آیا کہ دیکھیے موت میں ہم بھی اور آپ بھی سب بالکل برابر ہو جائیں گے۔ ساری دنیا موت جو ہوتی ہے وہ سب کو برابر کر دیتی ہے، لہذا اتنی محنت آپ کرتے ہیں، اتنی محنت کروا رہے ہیں، اس سے فائدہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سب کچھ کام نہیں آیا، نہ ایمان کام آیا نہ عمل کام آیا، موت نے فائل بند کر دی۔ تو مولا کائنات مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا کہ تو سوچ بھی رہا ہے کہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو ہم سے کہہ رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ سب بیکار ہو گیا، تو دیکھنے کے لیے دوبارہ زندگی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟
اس کے معنی تو خود مان رہا ہے کہ اس کے بعد ایک زندگی ہے. اب اگر ہم تیری بات مان لیں کہ سب برابر ہو گیا تو ہمارا کوئی نقصان نہیں، لیکن میری بات اگر سچی ہوگی تو تیرا نقصان ہی نقصان ہے. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ. لہذا یہ بنائے کہ اگر یہ ان سب باتوں کو انکار کرے، استہزاء کرے، اس لیے کہ ہم مرسلین جو ہیں ان کے ساتھ مذاق بہت ہوا. نوحہ پڑھا ہے قرآن میں، ہے ہاتا علی الانسان، افسوس ہے انسان کے اوپر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، مگر یہ کہ نہیں آیا کوئی رسول مگر یہ کہ اس کے ساتھ استہزاء کیا گیا، اس کا مذاق اڑایا گیا. کیا کم مذاق ہے جو آیا تھا ہمیں ہدایت کا راستہ ہمیں دکھانے کے لیے؟ کیا وہ اسی لائق تھا کہ اسے آرے سے چیر دیا جائے؟ کیا وہ اسی لائق تھا اسے آگ میں ڈال دیا جائے؟ کیا وہ اسی لائق تھا اتنا پتھر مارا جائے کہ شام تک بالکل ڈھک جائے؟ یہ سب استہزاء نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو طغا کے معنی یہی ہیں کہ جو نافرمان ہو، نہ نبوت کو مانتا ہو، نہ امامت کو مانتا ہو، نہ توحید کو مانتا ہو، بس یہ دنیا ایک بہت ایوالو کر کے پیدا ہو گئی ہے، ایولیوشن کا قائل ہو، تنزیل کا قائل نہ ہو. میں یہاں پہ رکوں گا نہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ بات وقت کے اندر پوری ہو جائے. تو بس آپ یہ سب من طغا، جس نے سرکشی کی اللہ کی ذات سے، اللہ کے شریعت سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے نمائندوں سے، دوسرا حصہ ہے جس نے سرکشی کی، نافرمانی کی، نہ خدا کی بات مانی، نہ رسول کی، نہ نبی کی، نہ کتاب کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آثر الحیات الدنیا، آثرہ کے معنی پریفرنس دینا، ترجیح دینا، اور اسی دنیا کو ترجیح دیتا رہا، آخرت کو بالکل جو ہے نظر انداز کر دیا اور اسی دنیا کو ترجیح دیتا رہا، پریفرنس دیتا رہا. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسا کوئی انسان ملے تو نوٹ کر لینا کہ اس کا ٹھکانہ بس اور بس جہنم ہے. لہذا ان دونوں باتوں کو ہر انسان کہ نہ ہم میں سرکشی پیدا ہو، نہ قانون الہی کا مذاق پیدا ہو، نہ نافرمانی ہو، نہ طاغوتیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اور ہم اس دنیا کو ترجیح نہ دیں، اس لیے کہ مٹ جانے والی، ختم ہو جانے والی، اسی کے اوپر فریفتہ نہ ہو جائیں تو جنت کی کوئی امید ہے. تو یہ تو جہنم کے لیے بنایا اللہ نے کہ جس نے طغیانی کی، جس نے سرکشی کی، اور آثر الحیات الدنیا، اسی دنیا کو ترجیح دیتا رہا، اسی کے حیات کو ترجیح دیتا رہا. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ جہیم کے معنی جہنم، جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اب اسی کے مقابلے میں دوسری آیت، من خاف مقام ربہ، جو ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، خوف کھاتا رہا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور بیجا خواہشات کو روکتا رہا کہ ایک دن خدا کے مقابلے، خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اتنی دونوں باتیں، یہ دونوں باتیں اگر جمع ہو گئی ہیں کسی میں تو اس وقت کا انتظار نہ کرو، جائے گا. یہی سمجھ لو کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہو سکتا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد. بس یہ جو ہم لوگ فرش بچھاتے ہیں، یہ جو عزاداری کرتے ہیں، کیا قیمت ہے اس عزاداری کی، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. آسمان والے حسرت سے دیکھتے ہیں، کاش ہم بھی انسانوں میں سے ہوتے تو یہ فرش بچھاتے تھے. ملک آتے ہیں تو یہ عزاداری جو قائم ہوئی اور یہ ہمیشہ قائم رہے گی، یہ فرش جو ہے کوئی اٹھا نہیں سکتا. اس فرش کو بچھانے کے لیے امام حسین نے خاص طور سے ایک ایسی خاتون کو اپنے ساتھ لیا،
ایک ایسی خاتون کو اپنے ساتھ لیا کہ جو اسی فاطمہ کی بیٹی تھی اور باپ کے نزدیک ایسی خاتون تھی کہ جسے باپ نے اپنے کردار اپنی سیرت کی زینت قرار دیا. یعنی کہنے کا مطلب یہ باپ نے زینب نام رکھا تھا اور آخرت میں بھی اپروو ہو کے نام آ گیا تھا تو اس کے معنی ہونے چاہیے نا کچھ. باپ کی زینت کے معنی اگر میری عبادت کی زینت دیکھنا چاہو تو میری بیٹی زینب کو دیکھو. میرے جہاد کی زینت دیکھنا چاہو تو میری بیٹی کو دیکھو. اور اس کے علاوہ میرے صبر کی زینت دیکھنا چاہو تو میری بیٹی کو دیکھو. میرے خطبات کی زینت دیکھنا چاہو خطبے کی زینت دیکھنا چاہو تو میری بیٹی کو دیکھو. اور حقیقت علی ابن ابی طالب کی عبادت کا کیا کہنا. لیکن علی ابن ابی طالب کی عبادت میں یہ شان نہیں ملتی کہ اول وقت نماز آ گیا ہو, ہاتھ پہ سے گردن سے بندھے ہو اور بی بی ناقے کے اوپر بیٹھی ہو, ناقے پہ کوئی کجاوا نہ ہو. اول وقت کو پہچان کے فوراً, پانی تو میسر نہیں تھا, تیمم سے کیسے نماز پڑھی جانی چاہیے یہ اگر سیکھنا ہو تو علی کی سیرت نہیں سکھا سکتے, معصوم عالم کی سیرت میں بھی نہیں, یہ فقط زینب کی سیرت میں ملے. اگر یہ دیکھنا ہو کہ صبر کتنا ہے, خدا کی قسم مرد تو عادی تھے جہاد کر کے اور راہ خدا میں جان دے دینے, مگر اگر پہلی بار کسی کو سابقہ پڑا اتنی بڑی قربانی سے کہ اس سے پہلے نہ کسی خاتون نے قربانی دی تھی نہ آگے کسی کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے, کہ گلا دے دینا راہ خدا میں بہت آسان ہے مگر رضا دے دینا راہ خدا اس کو تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. کیا گزر گئی ان بیویوں کے اوپر. اور پھر اس کے بعد ایسی عبادت کہ جس میں اتنی بہادر عورت کی طاقت اتنی گھٹ گئی ہو کہ وہ کھڑی نہ ہو سکتی ہو, اس لیے بیٹھ کے عبادت کرنے لگی. تو سید سجاد نے پوچھا کہ پھوپھی اماں کوئی وجہ ہوگی, ایسے بلا وجہ آپ نہیں بیٹھ. کہا اتنا کم کھانا آتا ہے کہ میں بچوں کو بانٹ دیتی ہوں, مجھے کھانے کو اس لیے بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. اب بس اگر خطبے کی زینت دیکھنا چاہیں تو ظاہر ہے علی کو ایسا, علی نے جب بھی خطبہ دیا اپنوں کے درمیان دیا, لیکن زینب نے خطبہ دیا ایک دشمن عدالت میں, ایک دشمن شہر میں, کہ جو گڑھ تھا عداوت اہل بیت کا. اب آپ اگر تصور بس یہ سوچنے کے لیے کہ ظلم کی انتہا جو ہوئی وہ اسی دربار میں آ کے ہوئی. اب اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا تھا. جتنے مظالم کربلا میں ہوئے, اس کے بعد جو قید کا ظلم ہے, اس کے بعد جو رسن بستی کے ظلم ہے, سب بالآخر جا کے دمشق کے دربار میں تمام ہوئے. اور اب دمشق کا دربار جو ہے, شام کا دربار جو ہے, اس کے بارے میں آپ نہ جانتے ہیں کہ 700 کرسیاں بچھی ہوئی ہیں, سونے کی اور چاندی کی کرسیاں. پورے ورلڈ کا ریپرزنٹیشن ہے, جس میں امبیسڈرز آئے ہوئے ہیں, سفراء آئے ہوئے ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ کبھی یزید کو دیکھتے ہیں, کبھی اس کے سامنے ایک تشت ہے, اس میں کٹا ہوا سر ہے, اس کو دیکھتے ہیں. اور کبھی ان قیدیوں کو دیکھتے ہیں, یزید واچ کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے. یہ کبھی سر کو دیکھتے ہیں, کبھی قیدیوں کو دیکھتے ہیں, کبھی ہم کو دیکھتے ہیں, جیسے ان کو کچھ جواب چاہیے. تو یزید نے کہا کہ میں سمجھ رہا ہوں تم کیا چاہتے ہو, تم یہی تو چاہتے ہو نا کہ وہ قصور کیا تھا کہ جس کی وجہ سے ہم نے ان کے کسی مرد کو نہیں چھوڑا, جتنے مرد تھے سب کو قتل کر دیا, ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے. خیر وہ مردوں کے ساتھ, ان عورتوں نے کیا قصور کیا تھا؟ 114 میل اس طرح سے لائے, ان کی تشہیر کرتے ہوئے,
یہ اونٹوں سے گر رہے تھے، چڑھ رہے تھے، دھوپ کی تمازت تھی، بھوک اور پیاس میں ہم نے اتنا ان کو اذیت دی، اور اب لا کے ایک قیدی کی طرح سے اپنے دربار میں کھڑا کر دیا۔ تو سنو، یہ میں نے کیوں کیا؟ اپنے مظالم کے جسٹیفیکیشن میں یزید کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کی کتاب میں یہ آیت بہت واضح ہے، جا کے تم بھی دیکھ لینا۔ کون سی آیت؟ اللہم مالک الملک، پالنے والے ملک کا مالک تو ہے، توتی الملک من تشاء، جس کو جی چاہے تو ملک دے، وتنزل ملک میں من تشاء، جس سے چاہے چھین لے۔ تو تم یہ تو جانتے ہو کہ اللہ نے ہمیں ملک دیا، اس کے ثابت کرنے کے لیے ہمیں الگ سے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تم سب جانتے ہو کہ اللہ نے ہمیں ملک دیا۔ یہ محل کس کا ہے؟ یہ تخت کس کا ہے؟ یہ تاج کس کا ہے؟ یہ غلام کس کے ہیں؟ یہ رعایا کس کی ہے؟ چار کانٹیننٹ میں میری حکومت ایسی نہیں ہے کہ تم نظر انداز کر دو۔ مصر پہ میں حاکم، سینٹرل ایشیا میں میں حاکم، عرب میں میں حاکم۔ اتنی بڑی حکومت آج تک کسی رومن امپرر کو نہیں ملی۔ اتنا بڑا ملک اللہ نے ہم کو دیا۔ اب بتاؤ کہ جس کو اتنا ملک دیا اور حسین سے ملک لے لیا اللہ، ان کے پاس کوئی محل دکھاؤ، ان کے پاس کوئی آرمی دکھاؤ جیسی میری آرمی ہے، تو ہمیں ملک دیا اللہ نے اور حسین کو ملک نہیں دیا اللہ نے۔ سچ بتاؤ، جس کو ملک دیا ہے اس کو حق ہے کہ نہیں کہ اس سے بیعت لے جس کو ملک نہیں دیا ہے؟ بہت توجہ، جس کو ملک نہیں دیا اس سے بیعت لے کے نہیں لے؟ اب ظاہر لوگ کنونس ہونے لگے، ٹھیک تو کہہ رہا ہے، کر لینا چاہیے تھا بیعت۔ یہ تو حسین کا معذاللہ بڑا سوسائڈل اسٹیپ تھا، سب جانتے تھے، بچوں کٹوا دیا، اور یہی ہوتا ہے، بعض نوجوان کبھی پوچھتے ہیں۔ تو مجھے ملک دیا تھا، ان کو ملک نہیں دیا، ہمیں حق تھا کہ ہم ان سے بیعت لیں، انہوں نے بیعت نہیں کیا، تو ہمیں حق تھا کہ ہم ان کو قتل کریں، سزا دیں، ان کی لاشوں کو پامال کریں۔ اور اسی آیت میں یہ بھی لکھا ہے کہ تعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تو تم نے دیکھا ملک دے کے اللہ نے ہم کو عزت دی، اور ملک چھین کے حسین کو وہ عزت نہیں دی۔ تو اگر مردوں نے بیعت نہیں کی تھی تو ان عورتوں نے بیعت کر لی ہوتی تو یہ حشر نہ ہوتا۔ انہوں نے بھی بیعت نہیں کی تو ہمیں حق تھا کہ ان سے ان کی عزت کو لے لیں، اس لیے کہ ہمیں اللہ نے عزت دی، ان کی تشہیر کریں۔ بس عزیزو، اب توجہ ذرا سا اپنے اس پہ وہ منظر اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ اتنی بات میں نے آپ کے سامنے کہہ دی۔ جیسے ہی یہ بات پوری ہوئی، اور یہ امبیسڈرز، یہ سفراء جو تھے بالکل کنونسی ہونا چاہتے تھے کہ بس قیدیوں کے حلقے سے ایک عورت بلند، ایک عورت بلند، اور لکھا یہ ہے کہ اس اعتماد کے ساتھ، اس کانفیڈنس کے ساتھ، اپنے لہجے میں ذرہ برابر کوئی شکست کے آثار نہیں تھے۔ اسی لیے بعض کہتے ہیں کہ علی شاید خیبر میں شان سے نہ کھڑے ہوئے ہوں جیسے زینب دربار شام میں کھڑی ہوئی، اور کھڑی ہونے کے بعد اب کیا کہا؟ بہت توجہ چاہ رہا ہوں اس لیے کہ پورا منظر ہے، اس کا تجزیہ آپ مجھ سے کہیں زیادہ بہتر کر سکتے۔ دیکھا کتنے بڑے حاکم کے سامنے، چار بر اعظم میں جس کی حکومت ہو، جس کی قید میں یہ عورت، وہ درمیان سے کھڑی ہو اس اعتماد کے ساتھ، اور اس نے کہا اے یزید، جس قرآن سے تو یہ آیت پڑھ کے سنا رہا ہے اسی میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ لا تحسبن الذین کفروا بآیات اللہ، وہ گمان بھی نہ کریں، وہ ایک لمحے کے لیے سوچے بھی نہیں کہ جنہوں نے آیات الہی سے انکار کیا، وہ آیات الہی کہ جو سراپا آیت الہی ہیں، جن کو اللہ نے آیت بنایا تھا، ان سے انکار کیا، تو لا تحسبن الذین کفروا بآیات اللہ انما نملی لہم خیر لہم، کہ یہ تھوڑی سی جو ہم نے ان کو مہلت دے دی ہے، مہلت دے دی ہے، وہ ان کے لیے بہتر ہے، ان کے حق میں خیر ہے۔
انما نملی لہم، یہ تھوڑی سی جو مہلت ہم نے دی ہے اس لیے دی ہے لیزدادوا اثما، کہ اور ظلم کرنے کی جو بھڑاس ابھی ہو اس کو بھی نکال لیں اور گناہ کر لیں جتنا کرنا چاہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، بہت اہانت والا عذاب جو ہے ابھی ان کا انتظار کر رہا ہے. اب ایک ٹون میننگ ہوتی ہے، ایک لہجے کی میننگ ہوتی ہے، وہ کوئی ذاکر نہیں ہوتی کس لہجے میں زینب نے یہ کہا، کیسے یہ آیت قرآنی دربار میں لا کے رکھی، اس لیے کہ لہجہ کوئی معمولی لہجہ نہیں تھا. اسی لہجے پہ لوگ چونک کے دیکھتے تھے علی کہاں سے آ گئے. بس یہ کہنا تھا کہ وہ سارا مجمع جو کرسیوں میں بیٹھا ہوا تھا، اس میں پوری دنیا کی نمائندگی تھی، وہ بس اس قیدی عورت کو دیکھنے لگے اور یہ سب ایک دوسرے کے، کوئی بڑی سچائی نہ ہوتی تو یہ ہمت نہیں کر سکتی، کسی بڑی صداقت کی مالکہ نہ ہوتی تو اتنی جرأت سے بول نہیں سکتی تھی. اس نے اتنے بڑے ملک کو مہلت کہہ دیا، اتنے بڑے ملک کو مہلت کہہ کے زینب نے اپنے کاندھوں پر، جسے لیگل فریزیالوجی میں برڈن آف پروف کہا جاتا ہے، اپنے کاندھوں پر وہ بوجھ اٹھا لیا. اگر ہم ثابت نہ کر سکے کہ یہ مہلت ہے، یہ ملک نہیں ہے، ملک تو اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ مہلت پر تمہیں ملک کا دھوکہ ہو رہا ہے. تو اگر ہم ثابت نہ کر سکے، بس وہ لمحہ تھا کہ جس لمحے سے جناب زینب نے جب نکالنا شروع کیا، تو اب آپ تفصیل سے تاریخ اٹھا کے دیکھیں، یزید کی جھولی سے اس کے سگے بیٹے کو نکال لیا، اس کی سگی بیٹی کو نکال لیا. اس کی زوجہ آئی دربار میں، رضا کو اتار کے آئی تو اٹھ کے تخت سے اس نے اپنی ابا کو اڑایا، اس کی ابا کو پھینک کے کہا میرے پردے کا بڑا خیال ہے، آل رسول کے پردے کا کوئی خیال نہیں. رعایا کو نکال لیا. اتنا زیادہ ملک شام میں اتنے بڑے حاکم سے اتنا بڑا جذبہ احتجاج پیدا ہوا کہ ایک شام کو ایک ننھی سے بچی کے گریے کی آواز بلند ہوئی اور پورا شام آیا اور محل کو گھیر لیا اور یہی پوچھ رہا تھا، اے یزید یہ بتائیے وہی بچی تو نہیں رو رہی کہ جس کے دامن میں باپ کا کٹا ہوا سر آ کے رک گیا. اب یزید پریشان. زیادہ دن نہیں گزرے عزیزو کہ جناب زینب نے اس کی حکومت کے سکے اپنے ہاتھ میں لے لی. اب کوئی حکم اس کا چل نہیں رہا ہے، نہ غلام کے اوپر، نہ کنیزوں کے اوپر، نہ ازواج کے اوپر، نہ اولاد کے اوپر. وہ محل میں اتنا زیادہ بے بس ہو گیا کہ ایک رات کو جب اس کی زوجہ آئی اور دیکھا کہ اتنی رات ہو گئی ابھی تک سویا نہیں اور اپنا سر جو ہے وہ دیوار سے پٹک رہا ہے، کہا سو کیوں نہیں جاتا؟ تو یہی کہا اس نے جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے، وہ کیسے سوئے جس کے محل پر حسین کا قبضہ ہو چکا ہے. آپ سوچے. بس عزیزو اب تو سکہ ہے. اب حاکمہ بن کے جناب زینب یزید کو حکم دے رہی، کہو یزید سے کہ ایک مکان خالی کرے، کہو یزید سے کہ اس میں فرش بچھائے، کہو یزید سے کہ شام میں ایک منادی کو بھیجے، کہو یزید سے کہ ہم اپنے بھائی کی مظلومیت بیان کرنا چاہ رہے ہیں. جو کہتی ہیں وہ یزید کرنے کے پر مجبور ہو جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں جب وہ فرش بچھا تو بڑے حاکمانہ انداز سے کہا یہ شاہی فرش بچھایا گیا ہے، اس سرخ فرق کو ہٹا لیا جائے، اس لیے کہ میں نے اپنے بھائی کو خاک و خون میں لوٹتا ہوا دیکھا. جو کہہ رہی فرش اٹھوا دیا جائے. اس کے بعد ایک ہفتہ میں جیسے کھڑی ہوئی، خدا کی قسم کوئی ذاکر زینب کے برابر نہیں ہو سکتا، کوئی ذاکر نہیں ہو سکتا. پہلی بات تو یہ کہ کوئی چشمدید گواہ نہیں ہے واقعات کربلا کا مگر زینب ہیں. دوسری بات ہے جو ذاکر آتا ہے آپ کے ہاں اس کو اچھا ناشتہ دیتے ہیں، اچھے خاطر کرتے ہیں، لیکن زینب اس ذاکرہ کا نام ہے کہ جو زندان میں رکھی گئی، جو قید میں رکھی گئی، جسے بھوکا رکھا گیا. لیکن جب فرش بچھوا لیا اور اس کے بعد کھڑی ہوئی تب ظاہر ہے اس کی نقل کون کر سکتا ہے، وہ بیان کون دہرا سکتا ہے.
بس اتنا ہی لکھا ہے کہ وہ بیان کرتی جا رہی تھیں اور شام کی عورتوں کا گریہ جو ہے وہ چھت سے ٹکرا ٹکرا کے محل میں ایک عجیب سا جذباتی تزلزل پیدا کر رہا. 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، اب پھر اس کے بعد زینب نے پھر حکم جاری کیا، کہو یزید سے کہ ہمارے شہداء کا سر جو ہے وہ واپس کر دے. یزید جانتا ہے کہ جو حکم ہو رہا ہے وہ سب ہمارے خلاف جا رہا ہے، سب کے دل میں نفرت پیدا ہو رہی ہے، احتجاج بلند ہوتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، لیکن زینب کا حکم چل رہا ہے اور یزید بالکل محکوم ہو گیا. اس نے وہ سرائے شہداء جو ہے بھیجے، وہ آخری مجلس تھے کہ جب ان شہیدوں آتے ہوئے ایک بار جناب زینب کھڑی ہوئی اور کھڑی ہونے کے بعد کہا، اے بیویو، یہ ام لیلہ جو ہے، اگر دیکھنا چاہو کہ اس کا کڑیل جوان کون تھا جو مارا گیا تو یہ اس کا سر ہے. کبھی قاسم کا سر ام فروہ کے سامنے آیا اور یہ سر آتے رہے، ایک بہت چھوٹا سا سر تھا. کہا کہ یہ 6 مہینے کا بچہ، اس کی ماں رباب ہے، سب کا تعارف کراتی جا رہی. آخر میں ایک سر آیا، اس کی شان یہ تھی کہ جب داخل ہوا تو ایک بار اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، لیکن جب آگے بڑھا تو آنکھیں بند ہو گئیں. وہ آنکھوں کا بند ہونا تھا کہ بعد زینب آئی، اے بھیا عباس، اب آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب چادریں مل چکی ہے، اب سر پہ ردا آ چکی ہے، اب یزید نے ہمیں رہا کر دیا ہے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا بار الہا محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. بار الہا اس فرش پر آنے والے لوگوں کی دنیاوی اخروی حاجات کو پورا فرما دے، ان کے گناہوں کو بخش دے. پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان آوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرما. آپ حضرات ایک بار اور زحمت کر کے سورہ حمد اور سورہ اخلاص، اس کا ثواب سید نصیر حیدر رضوی ابن رمضان علی اور ظہیر النساء بیگم بنت ولایت حسین کی روح کو، ارواح کو ایصال فرما. اللہم صلی علی الحمد للہ ایاک نعبد غیر ربنا تقبل منا ماتم حسین. چاہنے والے کو بخشوا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی. ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی. ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی. ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی. تم اپنے گھر میں عزا خانے جب سجاؤ گے، رضا رسول سے اس کی ضرور پاؤ گے. خدا بھی راضی رہے گا، علی بھی اور میں بھی، غم اب نہ بھول کے عاشور جب نماؤ گے. تمہارے دل کے ہر زخم کی دوا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی. ہر ایک چاہنے والے
میں سرے محشر ہلاؤں گی میں وہاں بہت میں حسین کا سر ملاؤں گی میرے عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ تو ساتھ لاشا اصغر بھی اور حسن کا جگر خدا سے بابا کی امت کو بخشوا دوں گی میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی بوقت عصر گلوئے حسین کٹتا تھا پسر کے گرد پھری روح فاطمہ زہرا ندائے فاطمہ تھی ہوا ویلا کہ چک پیس کے میں نے حسین کو پالا کرو نہ قتل سے میں تمہیں دعا دوں گی میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی میری سکین اور زینب کی سب کنیز سنے وصیت ایک میری ہے یہ دھیان میں رکھے کبھی جو ذکر ہو زینب کی بے ردائی کا تو ایک لمحہ بھی خود کو وہ بے ردا نہ کرے میں تم کو بیٹیاں زینب سے باحیا دوں گی میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی چراغوں کو بجھا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو شہزادی کونین کھلے سر ہے ردا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو یہ شام کا بازار محمد کی نواسی یہ شام کا بازار محمد کی نواسی یہ شام کا بازار محمد کی نواسی اوریا سر اسلام ہے چادر تو اوڑھا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو ماں دیکھ نہ لے سر کو کہیں برسر نیزہ ماں دیکھ نہ لے سر کو کہیں برسر نیزہ جس پر سر اصغر ہے ذرا دور ہٹا دو گھوڑوں سے تنے سبت نبی روند رہے ہو گھوڑوں سے تنے سبت نبی روند رہے ہو گھوڑوں سے تنے
سبت نبی روند رہے ہو در پر ہے بہن رن کی ذرا خاک اڑا دو ایسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو شہزادی کونین کھلے سر ہے ردا دو السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک وعلی جدک و ابیک السلام علیک وعلی امک و اخیک السلام علیک وعلی الائمۃ الطاہرین من بنیک وعلی المستشہدین معک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا غریب الغرباء السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا السلام علیک یا سلطان العرب والعجم السلام علیک یا ابا الحسن یا علی بن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتن الزمان السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن السلام علیک یا شریک القرآن السلام علیک یا امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وسعل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا اللہ من انصارک وابعنک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومن ایک شفا کے لیے اپیل. ڈاکٹر نصیری صاحب کی والدہ کافی شدید علیل ہیں اور دوسرے موجی بیماروں کے لیے ہمیں عجیب کا عمل کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.